لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. صلوات بر محمد و آل محمد. ماہ محرم الحرام کی آج دوسری تاریخ ہے جس آیہ کریمہ اور روایات کی تلاوت کی گئی ہے۔ ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ روایات جو کل سے تلاوت کی جا رہی ہے، فرمایا حضرت نے: حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ فقرہ جو ہے وہ خبر کا نہ ہو بلکہ دعا کا ہو۔ اب اگر دعا کا فقرہ ہے تب ترجمہ کیسے ہوگا؟ حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ تو گویا نبی نے نسخہ دے دیا ہے کہ محبوب خدا بننا ہے تو محب حسین بن جاؤ، معشوق الہی بننا ہے تو عاشق حسین بن جاؤ۔ تو ایک نسخہ تو یہ ہوا۔ دوسرا نسخہ پیغمبر نے دیا: ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، والسفینۃ النجاہ، اور نجات کی کشتی ہے۔ اس کا مطلب دوسرا نسخہ یہ ہے کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ، نجات چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ۔ نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور وہ تھا کہ جب اسلام میں نہ نماز کی کوئی حیثیت بچی تھی، نہ احکام الہی کی کوئی حیثیت بچی تھی، شراب عام طور سے پی جا رہی تھی۔ ایک صلوات پڑھیے، بس یہاں سے شروع کرتا ہوں میں آدھا گھنٹہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو کل کی پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ نہ ہم ظالم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور نہ کبھی ہم جنگ کا آغاز کریں گے، اور یہی وہ امام حسین علیہ السلام کا عمل ہے
جو پورے جامعہ تشیع کی سیاست کی بنیاد ہے. اب قیامت تک صحیح معنی میں حسینی کی پہچان کیا ہے کہ وہ باطل کے آگے سر نہیں جھکائے گا، یا یوں کہہ دیجئے انکنڈیشنل سرنڈر نہیں کرے گا، اور جنگ کی ابتدا بھی نہیں کرے گا. صلوات بر محمد. یہ جو حسینی کی پہچان یہی ہے. کل کی پوری گفتگو آپ کی ہے. اب آج یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملہ کیوں ہوا؟ بیعت سے انکار کی وجہ سے. وہ پوری تفصیل کا عرض کی گئی کیسے کیسے امام نے ٹالنے کی کوشش کی. ایک سوال کوئی آ کے کر لے تو بھائی اتنا زیادہ طول دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اپنا چپ چاپ بیعت کر لیتے، مدینے میں رہتے، اپنی دعا نماز کرتے. امام حسین سے کیا مطلب؟ وہ یزید جو چاہتا کرتا، امام حسین سے کیا واسطہ؟ یہ ایک سادہ لو انسان کے دماغ میں یہ سوال ہو سکتا ہے. اس لیے کہ پھر اگر یہ ہو جاتا تو پھر نہ شہادت ہوتی، نہ عورتوں کو یہاں سے وہاں پھرایا جاتا. تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ کہاں سے آپ نے مان لیا کہ اگر حضرت بیعت کر لیتے تو کچھ نہ ہوتا؟ سوال یہ ہے نا، اس کی کہاں سے گارنٹی ہے کہ یزید یہ سب نہ کرتا؟ چلیے مان لیا کہ نہ ہوتا، امام حسین کو بیعت کر لینی چاہیے تھی. اب یہاں سے گفتگو ہوگی کہ امام نے بیعت سے انکار کیوں کیا. آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ کل والی سے ملائیے گا کہ امام کو، اچھا پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک جواب یہ آپ دے سکتے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ امام حسین، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ ہو، امام حسین علیہ السلام سمجھ نہیں پائے کہ یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ یہ ہو جائے گا. اگر ان کو یہ اندازہ ہوتا کہ بات ہی اس حد تک پہنچ جائے گی تو شاید امام انکار بولیے نہ کرتے. تو پہلے اس پر بات ہو جائے کہ امام کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا، اور جب اس پر آئیں گے تو ابھی تو امام پیدا نہیں ہوئے ہیں، شکم مادر میں ہیں. روایت کہتی ہے ایک دن حضرت زہرا نے کہا بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے عجب آوازیں دیتا ہے، کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العطشان، کبھی کہتا ہے یا اماں انا ولدک العریان، اماں میں آپ کا پیاسا بچہ ہوں، میں آپ کا جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں سے گفتگو کر لیں. 57 برس کی عمر میں اس کو پتہ نہیں تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا. حسین پیدا ہو گئے، ام ایمن آغوش میں لے کے حضرت کو چلی ہیں. ادھر سے کچھ یہودی اور ان کا عالم نظر پڑ گئی. ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ جان بطول، فرزند رسول، علی کا لاڈلا ہے. ام ایمن اس بچے کو چوم لوں میں؟ ام ایمن نے کہا نہیں. کیوں؟ کہا تو یہودی ہے. کہا اچھا اگر کلمہ پڑھ لوں تو؟ ام ایمن نے کہا پھر مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہیں سے کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد آسمان کی طرف رخ کرتا ہے، کہتا خدا گواہ رہنا تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں. اب سمجھے نبی نے کیوں کہا تھا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. بات یہی ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد مڑتا ہے اپنی قوم کی طرف، کہتا ہے جانتے ہو یہ بچہ کون تھا؟ کل کو میدان کربلا میں یہ بچہ اتنا پیاسا ہوگا، اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا اس بچے کی نگاہ میں دھوئیں کے مانند ہو جائے. حسین کے بچپنے میں ایک یہودی عالم کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، خود 57 سال کے حسین علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے. آگے بڑھیے، مدینے سے نکلنے لگے. چلیے بہت وقت آپ کا نہ لیں، چلنے لگے. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہاں؟ عراق مت جاؤ. کیوں؟
میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا لال عراق میں مارا جائے گا. باہر سے آ کے اس گھر میں ام سلمہ کو پتہ ہے، جس نے نبی کی زبان چوسی اس کو پتہ نہیں ہے. مدینے سے مکے آ گئے، جب مکے سے نکلنے لگے تو پھر لوگوں نے روکا، مت جائیے. اب صاف فرمایا اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے. تب مشورہ دیا گیا کہ آپ جائیے، عورتوں اور بچوں کو نہ لے جائیے. فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن اسیرا، اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. اب کل ملا کے بولیے، جواب دیجئے، امام کو پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا؟ جواب اچھی طرح پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے. جیسے ہی آپ کہیں گے پتہ تھا، اچھی طرح پتہ تھا، تو اب یہاں سوال ہوگا جب پتہ تھا تب کیوں انکار کیا؟ ایک جواب تو ہم جیسے جاہلوں والا ہے. آپ سے مطلب آپ کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ وہ نبی کے نواسے ہیں، وہ جو کریں سب صحیح ہے. آپ کون ہیں پوچھنے والے؟ یہ ہمارے کم علم والوں کا جواب ہوگا. ادھر سے جواب آئے گا ہم اس لیے پوچھیں گے کہ ہم ان کو امام مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا امام کچھ کرے گا قرآن کے اگینسٹ نہیں جائے گا. تو کہا گئے قرآن کے اگینسٹ، کہ قرآن میں آیت موجود ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جب امام کو پتہ تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجے میں قتل کر دیے جائیں گے، اس کے باوجود انکار کیا، تو اپنے کو قتل کے لیے پیش کیا کہ نہیں کیا؟ یہ قرآن کے خلاف ہے. جو آدمی قرآن کے خلاف کر دے وہ امام نہیں ہو سکتا. اب تو پھنس گئے ہم لوگ نا، اب کیا کریں مولا؟ اب تو قرآن کی آیت پڑھ کے اعتراض ہو رہا ہے، ہم کیا جواب دیں؟ عجب نہیں حضرت پوچھیں، جو تم سے اعتراض کرے وہ خالی اتنا پوچھ لینا، کیا کوئی مسئلہ قرآن کی ایک آیت سے طے ہوگا؟ مطلب کہ تم کو یہ آیت دکھائی دے گئی کہ اپنے ہاتھ سے اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور وہ آیتیں نہیں دکھائی دیں جہاں قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں. ہم نے کہا مولا یہ تو آیت پڑھی ہے ہم نے. کہا جب کوئی اعتراض کرے تو خالی اتنا پوچھ لینا، قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ شہادت سے منع کیا ہے؟ صلوات در محمد و آل محمد. تو اب بات یہاں آ کے بات رکی کہ قتل تو دونوں ہیں، ایک کو ہلاک کہا گیا، ایک کو شہید کہا گیا. قرآن نے ہلاکت سے منع کیا، شہادت سے. سوال، کس قتل کو ہلاکت کہا جائے گا، کس قتل کو شہادت؟ سوال تو یہ ہے نا کہ اسی آیت کو پھر سے پڑھ لو سمجھ میں آ جائے گا. قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، بولیے فی سبیل اللہ، شرط لگائی ہے اللہ کی راہ میں. طے ہو گیا جو اپنے لیے جان دے، مال کے لیے جان دے، اقتدار کے لیے جان دے، حکومت کے لیے جان دے، اسے ہلاک کہا جائے گا. جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے اسے شہید کہا جائے گا. سمجھ میں آ گیا نہیں سی آیت سے؟ سوال، امام حسین تو قتل ہوئے، تو ان کے قتل کو کیا کہا جائے؟ ہلاکت کے شہادت کا تو نقطہ تو قرآن نے بتا دیا. اگر اپنے لیے جان دی ہے تو ہلاکت، اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے تو شہادت. کیسے طے ہوگا کہ یہ امام کا قتل اللہ کے لیے یا اپنے لیے؟ اب یہاں کے بعد آپ کو پھر جانا پڑے گا. سبب قتل کیا ہے؟ بولیے. انکار بیعت. تو اب سوال ہوگا انکار بیعت اگر اپنے لیے ہے تو ہلاکت، اگر خدا کے لیے ہے تو یہ کیسے طے ہوگا کہ انکار بیعت کاہے کے لیے ہے؟ اب دوسرا سوال، بولیے امام نے پہلے بیعت سے انکار کیا ہے
یا امام سے پہلے بیعت مانگی گئی ہے؟ بولیے. تو پھر ہم انکار پہ بحث کیوں کریں گے؟ کیوں انکار کیا؟ بحث تو یہ ہونا چاہیے نا کہ یزید کو اصرار کیوں تھا. جو سبب اصرار کا ہوگا اسی کے تناظر میں انکار ہوگا. صلوات بر محمد. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں تک تو اب یہ بحث ہوگی امام نے انکار کیوں کیا، یہ بحث نہیں ہوگی. یزید کو اصرار کیوں تھا، سوال یہاں ہوگا. سب تو مان چکے تھے نا، کوئی ڈنڈے سے، کوئی پیسے سے. ایسا نہیں، لوگوں نے مخالفت کی. ایک شاعر تھے، انہوں نے جب سنا تو یزید کے حجوں میں خلاف شعر کہہ دیا. شام کو 40,000 پہنچ گیا، صبح مدہ میں شعر ہو گیا. تو یہ سب ہوا ڈنڈے سے، پیسے سے. لوگوں نے مان لیا. بچے کتنے لوگ تھے؟ امام حسین اور چند بنی ہاشم کے 1-2 لوگ، اور عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن، بس اس طرح کے لوگ نا. اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کرتے تو کیا یزید کی سرکار گر جاتی؟ پہلا سوال یہاں. بولیے. سب مان چکے ہیں. تو امام کی بیعت کے انکار سے یزید کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا. تو جب حکومت کو خطرہ نہیں تھا تب کیوں اصرار ہے کہ بیعت ضرور کریں؟ اب آپ کو چلنا پڑے گا پیچھے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. جب یہ دین پیغمبر لائے تو پہلے تو ان لوگوں نے بہت کوششیں کی روکنے کی، اذیتیں پہنچائی جو لوگ مسلمان ہوئے. آخر میں خدا نے کہا یا رسول اللہ مدینہ، مکہ چھوڑ دیجیے. آپ مدینے آ گئے. اب ان کے ہاتھ سے نکل گئے. پھر جنگیں شروع ہوئیں. بدر ہوئی، احد ہوئی، خیبر ہوئی، احزاب ہو گئی، خندق، سب ہو گئی. کچھ نہیں کر سکے. تو اب سمجھ میں آیا کہ صاحب لڑ کے بھی ہم ان کو روک نہیں سکتے. اب ذرا پیچھے چلیے. جناب موسیٰ جو دین لائے تھے وہ آج ہے؟ حضرت عیسیٰ جو دین لائے تھے وہ آج ہے؟ جواب نہیں ہے نا. تو کیسے ختم ہوا؟ کہاں کوئی جنگ لڑی گئی؟ کہا نہ. موسیٰ کے ماننے والے، عیسیٰ کے ماننے والے جو ان کے علماء تھے، انہوں نے اپنی پسند کے مطابق دین میں تبدیلیاں شروع کی. اور دھیرے دھیرے حضرت موسیٰ کا دین بھی، عیسیٰ کا دین بھی نام رہ گیا، اصل غائب ہو گیا. اب انہوں نے جب دیکھا کہ صاحب مکے میں ستا کے کچھ نہیں کر پائے، صلوات بر محمد و آل محمد. یعنی ایسے ایسے ہماری جانیں قربان ہو جائیں. صحابہ کرام کے اوپر کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں. اور ایک بات کہوں اگر برا نہ لگے تو، صحابہ کرام بھی بہت مظلوم ہیں، بالکل اہل بیت کی طرح. آپ کو عجیب لگے گا لیکن اس کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ کیسی کیسی اذیتیں اٹھائیں انہوں نے اور دین کو یہاں تک لے کے آئے. جن کا ذکر ہونا چاہیے تھا ان کو کوئی جانتا نہیں، جن کا کوئی رول نہیں ان کو دنیا جانتی ہے. میں آپ کو سنا پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، ایک صحابی کا نام لیتا ہوں، بتائیے کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ حضرت خباب ابن الارض نام سنا ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جن کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے مولا نے دعا کی ہے رحم اللہ خبابا، خدا خباب پر رحمت نازل کرے. لیکن آج کتنا ذکر ہوتا ہے. خباب کا عالم یہ غلام تھے کسی کے. جب مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، تو ان کا جو مالک تھا نا، ننگا کر کے، جیسے آپ کے وہ خندق کھودی جاتی آگوں کا ماتم ہوتا، ویسے ہی آگ جلا کے لٹا دیتا تھا خباب کو. کھال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی، ٹپکتی تھی، شعلے بھڑکتے تھے. تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن خباب کا عالم جیسے جیسے تکلیف بڑھتی جاتی تھی، ان کی زبان سے بس ایک فقرہ نکلتا تھا، محمد محمد محمد. یہ ہے ہمارے صحابہ کرام. اتنی اب ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ ایسے لوگوں کو کچھ کر نہیں سکتے.
مدینے چلے گئے، جنگیں لڑ رہا تھا، جنگ سے بھی کچھ نہیں ہوا. اب انہوں نے کہا کیا جائے، جنگ سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، خیبر ہو گئی، خندق ہو گئی. ہاں تب ان کے دماغ میں آیا پیچھے والی دو، موسیٰ اور عیسیٰ. کہنے لگے لڑ کے تو اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، اب سب سے آسان طریقہ وہی ہے جو موسیٰ کے دین سے ساتھ ہوا، جو عیسیٰ کے دین کے ساتھ ہوا. مطلب کہ اب سامنے آ کے کچھ نہیں ہو سکتا، پھر کہ ان میں گھس جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اور گھس کر کے جو بیسک پرنسپلز ہیں اس میں اتنی تبدیلی کر دو کہ اصلی اسلام رہ ہی نہ جائے. تو نام سے کیا ہوتا ہے خوب سمجھ. اور یہ کام جسٹ آفٹر وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہو گیا. ایک صاحب آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں نبی کے زمانے میں حلال تھیں، میں حرام کرتا ہوں. سنا ہے نہیں سنا؟ ایک آدمی پوچھنے والا نہیں ہے بھیا آپ کون ہیں حلال نبی کو حرام کرنے والے. اور یہی فرق ہے اہل بیت میں اور دشمنان اہل بیت میں. وہ کہہ رہے ہیں حلال تھا میں حرام کرتا ہوں، اور امام حسین کربلا میں پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں قتل کرتے ہو، کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے؟ تو اب ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اب لڑ کے کچھ نہیں ہو سکتا تو کیا کرنا پڑے گا، گھس جاؤ اور کسی طرح سے مرکز میں پہنچ کے جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس میں اتنا چینج کر دو کہ اسلام اپنی شکل میں رہ ہی نہ جائے. یہ وفات پیغمبر کے بعد کام شروع ہوا. کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے رمضان کی، مستحبی نماز جماعت سے نہیں ہوتی. اب ایک صاحب آئے، دیکھا کہ یار یہ اچھا اگر ان کے لیے ایک امام رکھ دیا جائے تو تھوڑا ڈسپلن آ جائے گی اور بڑھیا ہو جائے گا. اپنے دل سے جو اچھا یہ چیزیں ایسی تھی نا کہ اس پر پبلک نے بہت زیادہ توجہ ہوتے ہوتے اب زمانہ آ گیا ملعون یزید کا. یزید نے یہ سوچا کہ جو کام ہمارے بزرگ نہیں کر سکے وہ میں کر دوں. کرنا کیا ہوگا؟ وہی جو موسیٰ کے ساتھ ہوا، عیسیٰ کے ساتھ. بنیاد پر حملہ کر دو. دین کی بنیاد کیا ہے، ستون کیا ہے، پلر کیا ہے اسلام کا؟ بولیے الصلاۃ، بولیے عمود الدین. نماز دین کا ستون ہے. مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط. نماز کی مثال خیمے کے بمبو کی طرح ہے. پیغمبر نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، گناہگار ہے، پکڑا جائے گا، 100 کوڑا پڑے گا، بغیر توبہ کا مرے گا، جہنم میں جائے گا. بٹ کافر، یہ چھٹے امام فرماتے ہیں زانی کافر نہیں ہے، تارک الصلاۃ بولیے کافر ہے. تو کچھ کر لے جاؤ، اگر نماز نہیں ہے، حدیث موجود ہے نا ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا. نماز قبول تو سب قبول، نماز ریجیکٹ تو پورا دین بیس کر رہا ہے کائے پر؟ اعمال میں. عقائد کی بات نہیں کرتا میں، عقائد میں تو بات ہوگی. قل نازل لکم پڑھ رہا ہوں ڈیلی، صلوات در محمد. یہ سارے اعمال ہمارے بیس کر رہے کائے کے اوپر؟ نماز پر. نماز کی مثال کائے سے دی گئی؟ کھمبا، پلر. اگر پلر نہ ہو تو کوئی چھت ٹک سکتی ہے؟ بولیے. تو چاہے جتنے اعمال کر ڈالیے، جب تک نماز کا پلر نہیں ہوگا اعمال کی چھت رک نہیں سکتی ہے. تو موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے دین میں؟ نماز. یزید نے پہلا حملہ کیا نماز پر. صلوات در محمد. جلدی سے. قرآن مجید میں نماز کے متعلق آیتیں ہیں بہت سی،
لیکن یزید نے جس آیت کو کوٹ کیا وہ سنیے. ایک آیت ہے قرآن میں ارشاد ہوتا فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون. ویل، ویل کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ تفاسیر میں ویل کہتے ہیں جہنم کا وہ نچلا طبقہ جس میں سخت عذاب ہوگا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ویل. یہ ویل کس کے لیے ہے؟ قرآن کہتا ہے للمصلین. ویل ان نمازیوں کے لیے ہے الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. خوب آرام آرام سے سمجھانے کی عادت ہے. قرآن نے کیا کہا؟ فویل للمصلین. ویل نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں، اگر اس کو آدھا پڑھیے تب کیا ہوگا؟ فویل للمصلین. ویل کس کے لیے؟ جہنم کس کے لیے؟ جو نماز پڑھتے ہیں، ہے نا. اس طرح قرآن سے بہت ہوتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. خبردار نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے میں ہو. لیکن اگر آدھی آیت پڑھیے تو کیا ہوگا؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جانا. تو آدمی کہہ سکتا ہے نا ممبر سے کہ میں قرآن سے ثابت کر دوں قرآن نے منع کیا نماز کے لیے. ہوشیار رہیے، ہر قرآن کے کوٹیشن کو آنکھ بند کر کے مت مانیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھی آیت سنا کے ہم کو گمراہ کر دیا جائے. صلوات بر محمد. یزید نے یہی بدماشی کی ہے. تو اس آیت پر آئیے کیا کہا قرآن نے؟ فویل للمصلین. ویل ان نمازیوں پر جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. دوسری جگہ قرآن مجید میں شراب کے بارے میں آیت ہے. ارشاد ہوتا یسألونک عن الخمر والمیسر. آپ سے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر. آپ کہتے یہ بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، بیچے گا آدمی اس کو پیسہ ملے گا، نفع تو آئی ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو قرآن نے شراب اور جوئے کے لیے کیا کہا؟ بہت بڑا. لیکن وہ لفظ یوز نہیں کیا ہے، ویل نہیں کہا ہے. اب بدماشی یزید کی سنیے. ادھر سے نماز والی آدھی آیت لیتا ہے، ادھر سے شراب والی آیت لیتا ہے، اور ملا کے دونوں کو شعر کہتا ہے. اب یزید کا شعر سنیے. ما قال ربک ویل للذی شربا. نہیں کہا ہے تمہارے رب نے لفظ ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین. ہاں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ضرور قرآن نے ویل کہا ہے. تو اب یزید کا فتویٰ کیا ہوا بولیے؟ شراب کوئی بات نہیں پیو، جوا کوئی بات نہیں، نماز خبردار نماز مت پڑھنا ورنہ کہاں چلے جاؤ گے؟ جہنم میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یزید. یزید اس وقت کیا ہے؟ خلیفہ ہے نا. اب تک یہ ہوا کہ جو کچھ کہا گیا اس تک سے دھیرے دھیرے پبلک نے مان لیا. دو ایک چیزیں اور سن لیجیے، ابھی 5 منٹ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. شراب ایک جام سے دوسرے جام میں جب پلٹیے اس کو تھوڑا ہلائیے تو جھاگ اٹھتے ہیں بلبلے. یزید جام شراب کو ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے جام میں بلبلے نہیں ہے، جھاگ نہیں ہے، یہ حاجی ہیں، کعبے کا طواف چل رہا ہے. بولیے اس سے زیادہ اور توہین ہو سکتی ہے؟ شراب جتنی تلخ ہے اتنی تیز ہو، پرانی ہوگی اتنی بولیے تیز ہوگی. اس کو کہتے تھے اس زمانے میں عجوز، پرانی شراب کو بڑھیا. اور حوریں کب کی ہیں؟ اب دیکھیے بدماشی دیکھیے. وہ پرانی شراب ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں ہے، یہ میں نے حوروں سے چینج کیا ہے. اب سمجھ گئے یزید کون ہے؟ یزید کا فتویٰ کیا ہوا؟ ارے یار آپس میں بات کرنے کے بجائے ہمارے سوال کا جواب دے دو بھائی، آپس میں بجائے ہمارے سوال کا جواب دے دو. صلوات بر محمد. یزید کا فتویٰ کیا ہوا؟
شراب پینے میں کوئی حرج بولو نہیں ہے، نماز نہ پڑھو خبردار۔ حج کا مذاق اڑایا، حاجیوں کا مذاق اڑایا، حوروں کا مذاق اڑایا۔ اب تک یہ ہوتا تھا کہ ہلکی پھلکی چیزیں تھی، پبلک نے مان لی، لیکن اب سیدھی سی بات ہے، آدمی کہتے خبردار نماز نہ پڑھو ورنہ جہنم میں جاؤ گے، تو پبلک کھڑی ہو سکتی نہیں کھڑی ہو سکتی؟ ابھی کل سنا چکے کہ شراب پی کے نماز پڑھاتی تو ہنگامہ ہو گیا، کوفے والے آ گئے، نکالا گیا بیچارہ۔ تو اب سیدھے سیدھے اگر خلیفہ کہہ دے کہ نماز مت پڑھو تو ہنگامہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ انقلاب کی آواز بلند ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ اب یزید کو یہ ٹینشن ہے کہ کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جاتا جس کے گھر سے دین چلا ہو، مذہب چلا ہو، تاکہ میرے ان اشعار اور فتووں کے بعد اگر پبلک آواز بلند کرے تو ہم یہ کہہ کے ان کو دبا سکے تم کیا، تمہاری اوقات کیا، تمہاری حیثیت کیا؟ جس کے گھر سے دین چلا ہے وہ حسین تو بیعت کر کے چپ ہو گیا، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اب سمجھے بیعت پہ اصرار کیوں ہے؟ یزید جو دین مٹانے کی کوششیں کر رہا ہے اس میں چاہتا ہے امام حسین بیعت کر کے اس کی تائید کر دیں، تو بیعت مانگی کیوں جا رہی ہے؟ بولیے، دین مٹانے کے لیے نا۔ تو اب جو سبب اصرار کا ہے وہی انکار کا، تو اب حسین انکار کیوں کریں گے؟ دین بچانے کے لیے نا۔ تو جو انکار دین بچانے کے لیے ہو وہ اپنے لیے ہے کہ خدا کے لیے ہے؟ بولیے، جو انکار دین بچانے کے لیے ہو وہ اپنے لیے ہے کہ خدا کے لیے؟ جواب خدا کے لیے۔ جو انکار خدا کے لیے ہو اس کے نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ اپنے لیے ہے کہ فی سبیل اللہ؟ اور جو قتل فی سبیل اللہ ہو اس کو ہلاک کہیں گے کہ شہید؟ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، قرآن نے شہادت سے منع نہیں کیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آگے آگے آ جائیں، مومنین کے دل تو ویسے ہی بڑے ہوتے ہیں، تھوڑا آگے آگے آ جائیں، تھوڑا سا اور آگے آگے آ جائیں، جلدی سے آ جائیں۔ نعرہ حیدری، تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، باہر بہت لوگ کھڑے ہیں۔ تو اب میرے خیال میں اپنی بات سمجھا لے گیا۔ جو کہہ رہے تھے کہ صاحب ارے کیا ضرورت تھی چپ چاپ بیعت کر لیتے، حسین دین ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے، گھر لٹ جائے گا برداشت ہے مگر دین مٹنے نہیں دیں گے۔ اب سمجھ میں آیا جو کل بات چلی تھی کہ امام بیعت تو نہیں کر سکتے تھے چاہے جتنی آفت آ جائے، اب سبب سمجھ میں آ گیا کہ بیعت نے کیوں نہیں کی، لہٰذا اب بیعت کر کے نکل آئے، وہ انکار کر کے نکل آئے، مکے پہنچ گئے۔ مکے والوں کو خبر مل گئی کہ حسین نے انکار کر دیا ہے، وہ آ گئے ہیں۔ کل ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ وہ حضرت علی کی عدالت کا مزہ چکھ چکے ہیں، انہوں نے اب اصرار شروع کیا، آ جائیے آ جائیے۔ 12,000 خطوط آئے ہیں، ایک خط کا جواب میرے مولا نے نہیں دیا، جبکہ روایت کہتی ہے کہ خط کا جواب ویسے ہی واجب ہے جیسے سلام کا۔ مولا کیوں نہیں جواب کا؟ خط کا مضمون سب تقریباً سب کا خلاصہ یہ تھا، ہمارے دریا بہہ رہے ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں۔ اگر اس کے جواب میں چلے جاتے تو حسین کیوں گئے تھے؟ حکومت کے لیے۔ اس لیے ایک کا جواب میرے مولا نے نہیں دیا۔ اب جب آخری خط آیا انداز بدلا، ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، اے حسین آ جائیے، اگر آپ آ جائیں گے تو شاید ہم لوگ متحد ہو جائیں، شاید ہم لوگ ایک ہو جائیں۔ اور اے حسین اگر آپ نہیں آئے، اب سنیے جملہ دھمکی،
تو کل کو میدان قیامت میں ہم رسول اللہ کا دامن تھام کے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کے فرزند کو بلایا اور وہ نہیں آئے۔ اب ہدایت کی بات ہے، انداز بدلا تو امام نے جواب کے بجائے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل، رمضان کا واقعہ، واپس آئے مدینے، جو دن بچے تھے رمضان کے مدینے میں رہے، پھر مدینے سے گئے کوفہ۔ کوفے میں آئے، سب سے پہلے قیام کیا جناب مختار کے یہاں، کچھ دن تک مختار کے یہاں رہے۔ پبلک جوک در جوک آ رہی ہے، 18,000 کے آس پاس لوگوں نے بیعت کی ہے۔ پھر کسی ضرورت کے تحت مختار کو جانا پڑا، تو اب میزبان ہی نہیں ہے تو کہاں رہیں گے، تو اب وہاں سے اٹھ کے آ گئے کس کے یہاں، جناب ہانی ابن عروہ کے یہاں۔ ادھر جب معاملہ بگڑنے لگا تو کچھ چاپلوس ٹائپ کے لوگ، انہوں نے دھیرے سے شام خط لکھا کہ نعمان کے بس میں کچھ نہیں ہے اور قریب ہے کہ کوفہ ہاتھ سے نکل جائے، کل کو اگر کچھ ہو گیا تو ہم کو مت کہنا۔ وہاں خط پہنچا، یزید نے میٹنگ بلائی، اس میں اس کے باپ کا ایک غلام تھا بڑا دماغ والا، اس نے کہا بھائی اگر ہماری سنو تو میں ایک رائے دوں گا۔ کہا کیا؟ کہا جو صورتحال اس وقت کوفے کی ہے، ابن زیاد کے علاوہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس وقت ابن زیاد گورنر تھا بصرے کا، تیز رفتار سواری کے ساتھ ابن زیاد کے پاس پیغام پہنچا کہ تمہاری بصرے کی گورنری کو محفوظ رکھتے ہوئے کوفے کا چارج دیا جاتا ہے، اپنے جگہ پر کسی کو رکھ کے پہنچو، کوفے کو کنٹرول کرو۔ اب ابن زیاد نے میٹنگ بلائی، اس میٹنگ میں ایک مومن بھی تھا، صلوات در محمد، اندر سے، نام شریک ابن، بولو اعور، کیا؟ شریک ابن اعور۔ مشورہ ہوا، پہلے تو شریک نے ادھر ادھر، ارے آپ سے کیا مطلب ہے، چھوڑیے ابھی جلدی کیا ہے، روکنے کی کوشش کی۔ ابن زیاد نے کہا نہیں بھائی، آرڈر ہے، جانا تو پڑے گا اور تیار ہو جاؤ، تم بھی چلو۔ شریک مومن شیعہ ہے، شریک بھی چل پڑے۔ اب یہاں روایات میں ذرا سا واقعہ ایک ہے، بعض کہتے ہیں حادثہ ہے، بعض کہتے ہیں شریک نے جان بوجھ کے کیا۔ جیسے ہی کوفے سے قافلہ بصرے سے نکلا، شریک اونٹ سے گر پڑے، کولہا ٹوٹ گیا۔ بعض کہتے ہیں گرے نہیں، شریک نے اپنے کو گرایا کہ یہ اتنا میرا وہ کرتا ہے کہ بغیر میرے جائے گا نہیں، میرا پیر ٹھیک ہونے میں 1 مہینہ لگ جائے گا، تب تک مسلم کا کام ہو جائے گا۔ یہ پلاننگ تھی شریک کی، مگر ابن زیاد نے کوئی توجہ نہیں کی۔ جب دیکھا شریک نے کہ میری گوٹ پٹ گئی ہے، تو بیچارے اسی ٹوٹے پیروں کے ساتھ شریک بھی گئے، جا کے رکے کس کے یہاں، شریک ہانی کے یہاں۔ تو اب ہانی کے یہاں مسلم بھی ہیں اور شریک بھی ہیں۔ اب یہاں ہمارے بچے ایک سوال کر سکتے ہیں، 18,000 لوگ بیعت کر چکے۔ اس زمانے میں جو شہر ہوتے تھے، کنارے کنارے دیواریں، ایک انٹری گیٹ ہوتا تھا، 18,000 آدمی ابن زیاد کو گھسنے سے روک نہیں سکتے تھے، گیا کیسے؟ اس کا جواب، کوفے والوں کو یہ پتا ہے کہ مسلم لیٹر لکھ چکے ہیں امام کے پاس، امام آنے والے ہیں، اتنا تو فیکٹ ہے۔ ابن زیاد نے کیا کیا، اسی کو بیس بنا کے اپنے آدمی سے اڑا دیا کہ حسین چل چکے ہیں، بس 2-4 دن میں آ جائیں گے، جتنے میں اس کو پہنچنا تھا۔ اور پھر کچھ دور پہلے پھر اس کا آدمی آیا اور دھیرے دھیرے شروع کیا، وہ یہاں آ گئے ہیں، آدھے گھنٹے میں آ جائیں گے، 1 گھنٹے میں آ جائیں گے۔ تو پبلک کیا سمجھی، امام حسین آ رہا ہے۔ اس نے مکاری کیا کی کہ پگڑی باندھی ویسی جیسی امام حسین باندھتے تھے، قبا پہنی ویسی جیسی امام حسین پہنتے تھے، چہرے کو ڈھک لیا۔ اب بتائیے مومنین کیا کریں گے، استقبال کریں گے کہ اپوز کریں گے؟ بجائے اپوز کرنے کے نعرے کے ساتھ استقبال کر کے لایا گیا۔ اور یہ تو سمجھ رہے ہیں امام ہے، دارالعمارہ کے دروازے پہ آگے گھیر لیا پبلک نے، کھولو جلدی سے۔ اور اس کیس کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا کہ نعمان جس کو ہٹایا اس کو بھی نہیں پتا۔ وہ دارالعمارہ کی چھت پہ آیا، وہیں سے کہتا ہے حسین اتنی آسانی سے ہم آپ کے حوالے نہیں کر دیں گے۔ تب ابن زیاد نے ہٹایا نقاب، کہا بے جلدی کر، میں ہوں۔ جب تک پبلک سمجھے کہ ہم کو چیٹ کیا گیا،
ابن زیاد اندر ہو گیا، اب تو سیف ہو گیا نا۔ اس زمانے کے جو طرز زندگی ہے، قبیلائی نظام، اچھی طرح سے جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ قبیلائی نظام میں پبلک کچھ نہیں ہے، جو قبیلے کا سردار وہی نظریہ سب کا۔ ابن زیاد نے پہلا کام کیا کیا کہ پبلک کو ٹچ نہیں کیا، قبیلے کے سرداروں کو بلا لیا، جو بک سکتے تھے ان کو خرید لیا گیا، سختی کی گئی، یہ معاملہ ہو گیا۔ اتنے میں کسی نے کہا ابن زیاد تمہارا دوست شریک جس کا بصرے سے چلتے وقت پیر ٹوٹ گیا تھا ملنے نہیں جاؤ گے؟ تو کہاں ہے؟ کہا ہانی کیا؟ کہا چلو بھائی مل کے آتے ہیں۔ خبر گئی ہانی کے یہاں کہ ابن زیاد آ رہا ہے۔ شریک نے میٹنگ بیٹھا لی، کہا دیکھو تم لوگ مجھ سے زیادہ ابن زیاد کو نہیں پہچانتے، اس سے بڑھیا چانس نہیں ہے، وہ مطمئن ہو کے مجھ سے ملنے آئے گا، میں جب حالات دیکھوں گا پانی مانگوں گا، جیسے ہی پانی مانگوں مسلم اس کمرے سے نکلنا اور ایک بار میں کام ختم۔ یہ طے ہو گیا۔ ابن زیاد آ گیا، مسلم اس کمرے میں، جب دیکھا تو شریک نے کہا بھیا پیاس لگ رہی پانی دے دو، مسلم نہیں نکلے۔ شریک نے سوچا لگتا مسلم ڈر رہے ہیں کہ یار دوسرے کا گھر ہے، دوسرے کا گھر ہے، کہیں یہ بیچارے پھنس نہ جائے اگر حملہ ناکام ہو گیا۔ تو شریک نے کہا بھیا اگر یہ پانی پی کے میں مر بھی جاؤں تو برداشت کے باہر ہے، پلا دو پلا دو پلا دو، اتنا اصرار کیا۔ ابن زیاد نے کہا یہ کیا ہوا بھائی پانی پانی؟ تو ہانی نے بات بنائی کہ اس میں جب سے پیر ٹوٹا ہے تھوڑا دماغ پر بھی اثر ہے، کبھی کبھی دورہ پڑتا ہے۔ ابن زیاد کے غلام نے ابن زیاد کا ہاتھ پکڑا، تیزی سے لے کے بھاگا، کہا یہ پانی نہیں تھا، یہ کوئی کوڈ ورڈ تھا، کوئی پلاننگ تھی۔ ابن زیاد نے کہا ہاں ہمیں بھی لگ رہا ہے، ایک کام کرو یہ پکڑو 3000، اب تمہارا کام صرف یہ پتہ کرو مسلم ہے کہاں۔ اب آپ بتائیے کیسے پہچانے، کس سے پوچھے؟ تب اتنا کھلا ہوا نہیں تھا کہ کون شیعہ ہے کون نہیں ہے۔ اس زمانے میں شیعت کی پہچان معلوم تھی، کون کتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، کون کتنا زیادہ دعا پڑھتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، آ کے مسجد کوفہ میں بیٹھ گیا اور خالی 24 گھنٹہ واچ کرتا ہے کہ کون کب آتا ہے۔ ارے بھائی ابھی بہت وقت ہے، مصائب شروع ہونے کا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس کی نظر جا کے پڑی ایک دن کس پر؟ مسلم ابن اوسجہ پر۔ یہ بہت نماز و دعا کرتے ہیں، یہ پکا شیعہ ہوں گے۔ آیا کہنے لگا صاحب ہم باہر سے آئے ہیں، سنا ہے مولا کے سفیر آئے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے پاس خمس کی رقم تھی، سوچ رہے تھے بیعت کر لیں اور پیسہ بھی دے دیں۔ مسلم ابن اوسجہ نے کہا میں نہیں جانتا بھیا کون مسلم کہاں کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ ان کو ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے، اس نے مسجد میں وہ دعا نماز شروع کی کہ دھیرے دھیرے مسلم ابن اوسجہ کا دل جھکنے لگا۔ ایک دن آ کہ اللہ اب تو یقین ہوا کہ ہم بھی اپنے ہیں۔ کہا یار تمہاری دعا نماز سے لگتا تو ہے، کہا اب میرے مولا کے سفیر سے ملوا دو۔ بھائی یہیں چوک ہو گئی۔ مسلم ابن اوسجہ لے کے آئے، اس نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، 3000 خمس کے نام پہ دیا۔ واپس آیا ابن زیاد سے کہتا کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم ہانی کیا ہے۔ ہانی کو بلوایا گیا، اب بند کرنا چاہیے بند کیجیے۔ ہانی کو بلوایا گیا، مسلم کہاں ہے؟ تو مجھے کیا پتا، باہر نکل، وہی جو گیا تھا۔ اس کو پہچانتے ہو؟ اب کیا جواب دیں؟ چپ۔ اتنا مارا بوڑھے آدمی کو، یہ دانت وانت ٹوٹ گیا۔ اتنے میں اچھا ایک چیز ہے، ہانی کے قبیلے کے نوجوانوں نے گھیر لیا دارالعمارت، ہوا ہنگامہ، گھبرا گئے یہ سب اندر۔ تو وہیں بیٹھا تھا شریح قاضی، جج کوفے کا، کہ جاؤ سنبھالو یہ سب بگڑ گئے ہیں۔ آ کر اس نے کیا بات ہے؟ کہ ہمارا سردار اندر ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں یار مجھ کو پہچان تو کہا آپ جج صاحب، میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کہا نہیں۔ کہا حالات خراب ہے؟ کہا ہاں۔ کہ تمہارے سردار کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ ہو رہی پیس کمیٹی کی، بلا وجہ تم لوگ ٹینشن لیے ہو۔ یہ کمبخت جج کے جھوٹ میں آ کے قبیلے کے نوجوان واپس، ورنہ ہنگامہ ہو جاتا۔
چلے گئے. حضرت ہانی کو مار کے ان کی لاش بولیے پھینک دی گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا، ارے باپ رے بھیا یہ عجیب، یہ ہانی کا نہیں ہوا. اب سب گھبرا گئے، کسی کی ماں نے، کسی کی بہن نے، کسی کی بیٹی نے، کسی کی بھیا مت جاؤ، بھیا مت نکلو، ارے یہ بڑا ظالم ہے، ہانی تک کو نہیں بخشا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کرفیو ٹائپ کا ہو گیا، اور اب اعلان کرایا جو کوئی مسلم کا حمایتی ہو اس کو گرفتار کر لو. اور پھر اعلان ہوا خود مسلم جہاں ملے ان کو گرفتار کر لو. یہی وجہ جو سنتے ہیں آپ نا کہ نماز عشاء کے بعد جو مڑ کے دیکھا تو ایک بھی نہیں تھا. خدا کسی کو پردیس میں وہ دل نہ دکھلائے جو مسلم ابن عقیل نے دیکھا. اس گلی سے اس کوچے میں، اس کوچے سے اس گلی میں چلتے چلتے آ کے ایک دروازے پر بیٹھ گئے. عشق اہل بیت دل کو نرم کرتا ہے. یہ گھر کا ایک خاتون کا جس کا نام تھا توغا، اس کا بیٹا بلال لعنت اللہ علیہ وہ بھی غائب تھا. ماں کا دل ہے بے چین ہو کے آتی ہے، جھانکتی ہے بیٹا کہاں گیا. اچانک دیکھا کوئی دروازے پر بیٹھا ہے. کہنے لگی بھیا میرا لڑکا غائب ہے، میرے دل پہ کیا گزر، گھر چلے جاؤ تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے. مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر نکلی، پھر یہی بات کہی. مسلم نے کہا اماں تھوڑا سا پانی پلا دو گی. لا کے اس مومنہ نے پانی دیا، مسلم نے پانی پیا. پھر وہی جملہ کہتی چلے جاؤ تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے. مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں چلا جائے. یا اللہ بحق مسلم ابن عقیل سارے پردیسیوں پہ نظر عنایت فرما. کون ہو تم؟ میں مسلم ابن عقیل. ارے مولا اندر آئیے. جلدی سے اندر لیا، گھر بند کر دیا. دوڑ کے گئی ایک حجرے میں جگہ دی، دوڑ کے گئی کھانا وانے کا انتظام کرنے لگی. مسلم نے کہا مجھے کھانا نہیں کھانا ہے، بس مصلی لا دے. پوری رات عبادت میں بسر کی. صبح ہوتے ہوتے اس کا ملعون بیٹا آ گیا. شک ہو گیا، کہتا اماں اس کمرے میں کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹا کسی سے بتانا مت، بہت اہم مہمان ہے مسلم. وہ ملعون اسی وقت بھاگا ابن زیاد کے دربار میں گیا. جا کے محمد ابن اشعث کے کان میں کہتا ہے کہیں مت ڈھونڈو، مسلم ہمارے یہاں ہے. ابن زیاد نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مسلموں کا لے لو 200 آدمی جاؤ پکڑ لاؤ. گھوڑوں کی آواز، ٹاپوں کی آواز، ہنہنانے. مسلم نے لباس جنگ پہننا شروع کیا. مومنہ گھبرا گئی، مولا آپ اکیلے ہیں مت جائیے. اہل بیت کی غیرت سنیے گا آپ. مولا آپ تنہا ہے مت جائیے. فرمایا اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ سب تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے. میں کہوں گا مسلم ایک عام عورت کے لحاظ اتنا ہے، ہائے عاشور کے دن آپ ہوتے تو دیکھتے کس طرح خیموں کو تاراج کیا جائے. جزاکم ربکم، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. محمد ابن قیس نے کہا اشعث نے مدد. 200 سپاہی اور آ گئے، پھر مدد 200 اور آ گئے. ابن زیاد کو غصہ آ گیا، ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے اتنے لوگ. کہتا ابن زیاد یہ شیر گھرانے کے ہیں، کوئی کوفے کے سبزی بیچنے والے نہیں ہیں. لیکن اس سب کے باوجود میرے بھائیوں یہ لوگ مسلم کو پکڑ نہیں سکے. تب دھوکہ کیا گیا. کیا؟ گڑھا کھودا گیا، اس کو گھاس واس سے برابر کر دیا گیا. اس طرح کہ آگے بڑھتے بڑھتے ہوا وہی مسلم گر پڑے. اب بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئیں، کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی نیزہ. روایت کہتی ہے آگ کے گولے تک پھینکے گئے. جب شیر کو خوب زخمی کر لیا گیا تب امان نامے کی شرط پر گرفتار کر لیا. لایا گیا ابن زیاد کے پاس. مسلم امیر کو سلام نہیں کیا. فرمایا میرا امیر صرف حسین.
جب مسلم کو یقین ہو گیا کہ اب میں مار دیا جاؤں گا، تب روایت کہتی ہے مسلم نے کہا میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو کسی نے توجہ نہیں دی۔ ابن زیاد نے شبر کا سن لو، دیکھو کیا کہتے ہیں۔ آئے بولو کہ نمبر 1 میں نے امام کو خط لکھ دیا تھا، آئیے میری شہادت کے بعد امام کو لکھ دینا کہ مولا کوفہ مت آئیے، کوفہ آنے کے لائق نہیں ہے۔ 2 یہاں میں 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں، میری تلوار اور زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ ابن زیاد نے طنز کیا، ہر دولت مند تم کو اپنے گھر مہمان ٹھہرانا چاہتا تھا، تم کو پیسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ مسلم نے کہا لوگ آتے تھے غربا اپنی پریشانی لے کے، بہرحال مجھ کو حل کرنا تھا، کہ جب تمہارے پاس نہیں تھا تو ادھار لے کے مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسلم نے کہا مجھے یقین تھا میرا مولا آ رہا ہے میرے قرضوں کو ادا کر دے گا۔ تیسری وصیت فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے زمین پر پڑا مت رہنے دینا، دفن کر دینا۔ کئی تاریخ کو شہادت ہوئی مسلم کی 9، 12 محرم کو یہ قافلہ آیا ہے، ایک نہیں لاتی، ایک بھی وصیت پر عمل نہیں ہوا۔ کہتے جیسے ہی 12 محرم کو اسیروں کا قافلہ کوفے کے دروازے کے قریب پہنچا، دور ہی سے امام سجاد نے دیکھا، آواز دی السلام علیک۔ حضرت زینب نے پوچھا ارے بیٹا یہاں کس کو سلام کر رہے ہو؟ فرمایا پھوپھی اماں مسلم کا لاشا دارالامارہ پر اپنے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔